اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Khadin Hazrat, if it's my choice, I will love to speak in Urdu. ایسے مقامات بات چیت میں آ جاتے ہیں جہاں انگریزی زبان ہمارا ساتھ نہیں دیتی۔ پرٹیکولرلی تصوف کا ایک بڑا لمبا چیپٹر جو ہے یہ ان لینگویجز میں تہی پڑا ہے۔ نارملی اس کو وہ ریپلیس کرتے ہیں فلوسافیکل ورڈز کے ساتھ جو کیفیات تصوف کا کبھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں آپ کی اجازت سے اپنی خوبصورت ترین نیشنل لینگویج میں ہی بات کروں گا، اف یو الاؤ می۔ خادم حضرات وہ کہتے ہیں بنام شہد نازک خیالہ بپا سے خاطر آشفتہ حالہ۔ اس قوم کے عروج و زوال میں جو سب سے بڑی بیسیکلی انٹلیکچوئل خامی رہ گئی، جو ذہنی کمٹمنٹ کی خامی رہ گئی، میں اس کی طرف آپ کو اشارہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے کبھی سر سید کی رپورٹ پڑھی ہو جو 1857 کے بعد مسلمانوں کے بارے میں لکھی گئی ہو، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اس کو ایگریسو اور معتبر اور بادشاہت کی قائل قوم سمجھ کر انگریزوں نے سارا دباؤ اس کی ذلت و رسوائی پہ رکھا۔ ان کی اپنی خوبیاں چھوڑ دیجیے، مگر ان کو یہ پتہ تھا کہ ہمیں کس قوم سے چیلنج درپیش ہے، اور وہ مسلمان تھے۔ سو اگر آپ ان کی ٹیکنالوجی دیکھیں تو سب سے پہلے ایکیڈیمکس میں انہوں نے فلسفی کو ایڈ کیا، اور فلسفی پہلی مرتبہ آ کے مسلم ریلیجس ڈاگما کو چیلنج کرنا شروع ہو گئی۔ وہ مذہب جس کی بنیاد دلیل پر تھی، جس کو خدا نے اس لیے آپ کو عطا کیا تھا کہ سوچیں سمجھیں غور کریں۔ اور عجیب و غریب بات ہے کہ خدا کہہ رہا تھا ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، کہ میرے نزدیک بدترین جانور وہ ہیں جو ساکت و سامت بتوں کی طرح میری آیات سنتے ہیں اور کوئی غور و فکر کا پہلو ان میں نہیں ہے۔ If God would hate such people, you can understand. تو ہمارے کیا رائٹس بنتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے سے، یا ہماری کیا ایسا مسلک بنتا ہے کہ کیا ہم اندھا دھند تقلید کے؟ اور میں آپ کو جب سے آئے گریو یانگ تو میں آپ کو حیرانی سے بتاؤں کہ ہمیں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ خدا کا یقین اندھا، بلائنڈ فیتھ، بس آئی ہے میراث میں ایک چیز ہم اس کو مان لیں اور چلتے۔ اس کی وجہ سے دو حقائق پیدا ہو گئے، ایک تو خدا کا حقیقی یقین قائم ہی نہیں ہو سکتا، اس کی ریالٹی اور ٹروتھ ایک آسیب کی طرح رہی، ایک ایسی قوت جو شاید ظالمانہ انصاف سے کام لیتا ہے، اور ہمارے اندر کوئی خلوص، کوئی محبت، کسی قسم کا ایسا انس نہ پیدا ہوا کہ میرے اور آپ جیسا آدمی کبھی اس کی ہمسائیگی میں جا اترے، کبھی اس کی قربت سے نوازا جائے، کبھی اس کی محبت سے سرشار ہو کر ایک آنسو بہا، ایک آنسو۔ خادم حضرات میں اللہ کے رسول کی ایک چھوٹی سی آپ کو حدیث سناؤں، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا
کہ اگر کوئی شخص، یہ غور سے سمجھیں، اگر کسی شخص کا آنسو خالصتاً خدا کی محبت میں مکھی کے سر کے برابر نکلا اور اس کے رخساروں تک ڈھلک آیا تو خدا نے ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ اس پہ حرام کر۔ عجیب لگتا ہے کہ محبت سے، عشق سے، وہی بات ہے کہ سرور رفتہ بازار میں آیا، نسیم از حجاز آیت میں آیا کہ ایک چھوٹا سا آنسو مکھی کے سر کے برابر اگر آپ کی آنکھ سے نکل کر آپ کے رخسار تک ڈھل آئے تو آپ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے اکراس دی بارڈر ہر قسم کی آفت سے محفوظ ہو جائے۔ خاطر حضرات، مصیبت یہ تھی کہ اس میں ایک یہ لکھی ہوئی تھی کہ اگریسو نیشن ہونے کے ناطے مسلمان قوم کو نفسیاتی طور پر بھی دبایا گیا، ان کے ریلیجن میں ڈاؤٹ بھی کریٹ کیا گیا، چونکہ ہم آگے سے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ ٹو بی ویری فرینک، ہمارے کچھ اسپیشلسٹ موجود تھے جو فقہ میں، استدلال میں کافی اچھے، بٹ ایز فار ایز انکوائری آف دی ادر ریلیجنس واز کنسرن، اور جو ان کی طرف سے ہم پہ فلاسفی کی طرف سے ہم پہ جو ایک بے باک انکوائریاں جو فیس کرنے کا ایلیمنٹ ہمارے مسلم عالموں میں نہیں تھا، اینڈ دیٹ واز ون آف دی کاز کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ ان کی فتوحات نے ذلیل کیا۔ آرمسٹرانگ نے ایک جملہ لکھا کہ اسلام کے ایڈونٹ کے بعد for 1350 years یورپ کو کبھی اچھی خبر نہیں آئی۔ آتی کیسے؟ آج اگر ہم ان کا تعصبات اگر میڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں، کسی جگہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ ان کا عمل مجبوری ہے۔ یہ سارے علاقے کرسچن تھے۔ اگر آپ نے تھوڑا سا غور کیا ہوتا تو اسلام جہاں جہاں بیسیکلی گیا ہے وہ سارے علاقے کرسچن۔ دو چیزوں پہ غور کیجیے کہ اسپین میں 750 برس مسلمان قابض رہے، ایک مسلمان نہیں پیچھے بچا۔ حیرانی کی بات ہے، 750۔ ادھر وہ لوگ آئے جو اسلام کو جانتے تھے، خدا کو جانتے تھے، رسول کو جانتے تھے، جن جن علاقوں سے گزرے وہاں ریلیجن چینج کرتے۔ اب آپ انڈیا کو دیکھیں، بر صغیر کو دیکھیں، بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت 350 سال رہی، مسلمان 60 کروڑ۔ حیرانی کی بات ہے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اسپین میں مسلمان نہیں رہا اور بر صغیر میں ملا جلا کے 60 کروڑ مسلمان ہیں؟ اس کی صرف ایک وجہ تھی خاتون حضرات، بر صغیر میں مسلمان مولوی کے ہاتھوں نہیں مسلمان، بر صغیر میں مسلمان اعلیٰ ترین مسلم انٹلیکچوئلز کے جو ریلیجس ان کے ہاتھوں، سید علی بن عثمان حجویری کے ہاتھوں۔ اس میں سب سے پہلے جنیدیہ شیوخ کی آمد ہوئی، اور یہ سلسلہ مستثم ہوا تھا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ جہاں انٹلیکچولیزم ختم ہوتا ہے وہاں سے ان کی سوچیں شروع ہوتی ہیں، اور ان لوگوں نے علم و دانش اور پرسنل کیریکٹر کے لیے ایک ایسا ایٹیچیوڈ لرننگ کا پیدا کیا کہ اس سے بر صغیر کے لوگ بے حد و حساب متاثر ہوئے اور دھڑا دھڑ مسلمان۔ ایک عنصر اس میں مسلمان بادشاہت کا بھی ہو سکتا ہے، بٹ ادروائز اگر آپ غور کریں تو ایک عنصر کی وجہ سے ابھی ویانا میں ایک کانفرنس ہوئی تو اس میں 2 کوشچن اٹھے تھے کہ ڈیڈ اینی مسلم کانکر ان اسپین کنورٹڈ اینی سنگل کرسچن؟ And all of the Western historians said in one voice, no, not a single Muslim was converted by force. وہ کیوں نہیں تھا؟ کہ مسلمان کی اکاؤنٹیبلٹی اللہ کی طرف، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر، یہ تو سوچ کا معاملہ ہے۔
عقل کا معاملہ ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ایک ایسی آیت بھی موجود ہے وچ از ویری شاکنگ. شاکنگ اس لیے کہ اس کا کوئی تعلق پریکٹیکل عبادات سے نہیں. خداوند قدوس نے فرمایا لیہلک من ہلک عن بینۃ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا. ویحیی من حی عن بینۃ، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا. فإن اللہ سمیع علیم، آپ کسی گونگے بہرے خدا کی پرستش نہیں کر رہے ہو. آپ کا وہ رب ہے لیہلک من ہلک عن بینۃ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا. ویحیی من حی عن بینۃ، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ. بھلا وہ خدا اپنے آپ کو بے دلیل منوائے؟ خاطر ہوتا دس از اے کوشچن. آپ سوچو گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اس ایک اگر آئے. اینڈ واٹ از دی کوشچن؟ بٹ ایتھیزم. جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے 7 انکار کے دلائل دیکھے، 7 خدا کے خلاف دیکھے، 7. کبھی اسکیپٹکس آئے تو they created all hallucination about religion. کامونسٹ آئے تو انہوں نے کہا religion is an opium. لاجیکل پازیٹیوسٹ آ گئے، سیمنٹکس آ گئے، سارے کے سارے فلسفے ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ خدا کسی معیار پہ نہیں اتر رہا. The concept of God is not physical. بیسیکلی اس کے لیے دلائل نہیں مل رہے، حتیٰ کہ آر جیسے لوگوں نے جیسے نان سینس کانسیپٹ کہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ساتھ ایک اقرار یہ بھی کیا کہ ویسٹ میں کوئی قرآن نہیں پڑھتا، کوئی اکا دکا بن رہے کہ یہ ووڈو کی کتاب. اینڈ دی کانسیپٹ آف ویسٹ واز ویری ویری فنی اباؤٹ اسلام اینڈ ریلیجن آل دس. فرانس کے بہت بڑے محقق تھے پادری لامنس، انہوں نے کہا کہ مسلم ورشپ اے گاڈ جس کا نام موہیٹ ہے. یہ ان کا علم تھا اسلام کا. They didn't want to understand it. یہی ہمارا جب حال، جب وہ اس وقت حکمران ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے وہ اعتراضات اسلام پہ کیے، اور بدقسمتی سے کاؤنٹر جو تھا، بولے اعتراض تو برٹرینڈ رسل کر رہا تھا. اور رسل کس قسم کا اعتراض کر؟ جب اسے کسی نے پوچھا کہ آپ مذہب کے بڑے خلاف ہو، ہیو یو ریڈ دی قرآن؟ تو اس نے آگے سے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ وائی شوڈ آئی، آل گاسپل ٹروتھ از الائک. یہ اس کا جواب تھا. اتنا بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا. دیر از نو سملیرٹی بٹوین قرآن اینڈ دی ادر گاسپل ٹروتھ. وہ تو قصے کہانیاں ہیں. ساگا بنو اسرائیل فیملی تھی، ان کا کیا تعلق قرآن؟ اور قرآن واحد کتاب ہے جہاں خدا فرسٹ پرسن کی حیثیت سے بولتا ہے. فرسٹ پرسن خود بولتا. میرا اس عجیب و غریب بات ہے خادم حضرات کہ اگر آپ دعا دیکھیں الحمد سے شروع ہوتا ہے، مگر پریکٹیکلی قرآن جو ہے وہ آگے سے شروع ہوتا ہے. وہ پہلی آیت کیا ہے جو قرآن آپ کے بارے میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں. اصولاً تو پھر ہمیں شک نکالنے چاہیے. اصولاً اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو پھر شک کرنا چاہیے، پھر جواب مانگنا چاہیے. آپ جو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن جو ہے اس میں کوئی شک نہیں، ناٹ ایز اے مسلم مگر ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے کیوریس اسٹوڈنٹ آف تھیولوجی، میرا حق بنتا ہے کہ میں خدا سے کہوں آر یو ریڈی فار مائی کریٹیسزم؟ میرے پاس تو بہت علم ہے، مائتھالوجی کا علم ہے، لٹریچرز کا علم ہے، سائنسز کا علم ہے، مجھے بہت کچھ آتا ہے. میں پھر دیکھوں گا نا 1500 برس کی کتاب میں کتنا رس ہے، کتنا فن ہے. میں اگر خدا کو ماننا ہے، میں نے خدا کو سمپل تو نہیں نا چاہنا. میری تو ساری زندگی پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی میں لگ جائے گی. اگر میں نے خدا کو ماننا ہے تو پھر یہ فرضی خدا تو نہیں ہوگا، یہ میرے آبا و اجداد کا دیا ہوا تحفہ تو نہیں ہوگا، یہ تو میرا خدا ہوگا.
جس کو میں نے اپنی علمی شناخت دی ہے، جس کو میں نے سوچا اور سمجھا، پھر تو میں اگر وہ مجھے کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو میں گریز کر سکتا ہوں. اگر وہ مجھے کہے گا کہ جی فورنیکیشن نہ کرو تو میں گریز کروں گا. اگر وہ مجھے کہے گا کہ بے ایمانی نہ کرو، ہمسائے کا خیال رکھو، ٹاپ کا خیال ہے، پھر میں اس کا حکم ٹالوں. اگر مجھے پتہ ہے کہ وہ سچ ہے اور وہ ہے، تو پھر میری اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی اور مرکز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بیکاز دیٹ سپریم پاور جو ہے، جو قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے بڑے اندازے سے زمین و آسمان کو بنایا، میں نے بڑے اندازے سے اس کائنات کے ستاروں کو تخلیق کیا، اور اگر یہ ٹل جائے نا تو ان کو میرے سوا سنبھال بھی کوئی نہیں سکتا. وہ تو الٹیمیٹ ہے. وہ تو وہ خدا ہے جو زمین کیا کائنات بنا، زمین بنا، اس کے بعد ان کے اوپر انسان بنا، انسان کی آبادیوں کا انجام بھی بتا دیا، ختم کر بیٹھا یہ داستان. کل فی کتاب مبین. وہ تو اپنی ماسٹر پلان، یہ کیا ہے لوح محفوظ؟ سائنٹیفکلی تو ماسٹر پلان، کائناتوں کی ماسٹر پلان، زندگی کی ماسٹر پلان، پیدائشوں کی ماسٹر پلان ہے، انجاموں کی ماسٹر پلان ہے. وہ تو ختم کر بیٹھا ہے. ہم اب اس کی تصدیق کے لیے اس دوران زندگی سے گزر رہے ہیں. کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا اللہ کے نزدیک کیا مقصد ہوتا ہے؟ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کہ کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر. ہم میں سے بھی کچھ اونچا منہ کر کے خدا پہ گلہ کر جاتے ہیں، ہم میں سے بھی کچھ اس سے شکوہ کر ہی جاتے ہیں. شکوہ در جواب ہے، شکوہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا المیہ پیدا ہو گیا تھا کہ خدا بند کریم نے ہمیں نکالا اور پھر ہمیں اتنی مشکل پہ رکھ کے صرف ایک چیز کے لیے ہمیں ذمہ دار قرار دیا کہ میں دیکھتا یہ ہوں کہ زمین پہ تمہیں جا کر میرا کتنا خیال ہے، کتنے مجھ سے اکاؤنٹیبل اور کتنے دنیا کو اکاؤنٹیبل. جب یہ میچ پڑا ہوا تھا خازن و حضرات، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں نے زمین پر اپنا ایک نائب سلطنت بنانا ہے، میں نے ایک چھوٹا سا ایک گورنر قائم کرنا. ایک گورنری بڑی شائع ہوتی ہے. مجھے اس سے ایک پولیٹیکل لطیفہ ہے کہ قائد اعظم کو جو لارڈ ویول نے بلایا تو اس وقت لارڈ ایس پی سنہا ایک ایکس لیفٹیننٹ گورنر تھے انڈیا کے. تو لارڈ ویول نے قائد اعظم کو کہا کہ if one Indian can be the lieutenant governor of India, why cannot another be? تو قائد اعظم نے ہیٹ اٹھایا، آپ کا لیڈر کو ایسا ہی تھا، اٹھ کے چل گیٹ تک. ویول پیچھے بھاگتا، مسٹر جناب مسٹر جناب. اس نے کہا بات سنو، if you want to talk to me about my vision and politics, your lordship will have to come to my place. میں اپنی قوم نہیں بیچنے آیا، اور قوم تو پھر چھوٹی سی چیز ہے، ایک خطے کی چیز ہے. ہم روز ایمان بیچتے ہیں، ہم اپنے لارڈ کے اگینسٹ اپنے روز ایمان بیچ رہے ہوتے ہیں. قائد اعظم بھی اسی کو جواب دے گا. یاد رکھیے یہ پاکستان اسی جواب نہیں میں بنا ہے. جو قائد اعظم کو وفا کے قریب کسی نے پوچھا بابا تھوڑی محنت کر، مر رہے ہو، کچھ جی لو، کچھ آرام کر لو. تو اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتا میں اس کا یہ بیان ہے کہ if I ever go to God تو میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے آگے سے ایک جملہ اپریسیشن گاڈ کے، آدمیوں کا نہیں، قوم سے بھی نہیں صلاح مانگ رہا. وہ کہتا ہے if ever I go to God، بس میری خواہش ہے کہ وہ مجھے اتنا کہہ دے ویل ڈن مسٹر جناب. اب یہ تو سوچو کہ اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ ولایت کو نکروں میں بیٹھ کر عبادات کا نام تو نہیں ہے.
وہ ولایت یہ تو نہیں ہے کہ آپ صبح و شام کلمات پڑھتے رہو، یہ نہیں ہے۔ ولایت اس اکاؤنٹیبلٹی کا نام ہے جو ایک بندے کو خدا کی طرف ہوتی ہے، اور آپ کا لیڈر اس اکاؤنٹیبلٹی میں تمام علماء ظاہر سے پڑھ کے تھا، تمام بڑے لوگوں سے بڑا تھا۔ ٹھیک آپ نے خطاب دیا اس کا یاد۔ خادم حضرات، جیسے میں نے کہا کہ وہ جب کہہ رہا ہے لے ہلاکا من ہلاکا ہم بینات، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، وہ یحییٰ من حیا ہم بینات، اور جو زندہ ہوا وہ دلیل سے۔ میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن کو سمجھنا یہ تو نہیں ہے کہ ایک پاک صاف جگہ سے اٹھا کے اس کی تلاوت کی پھر اس پاک صاف جگہ رکھ دی، اور یہ عقیدت کا رنگ نہیں ہے۔ عقیدت علم کی دشمن ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، خدا کو عقیدتیں نہیں چاہیے، اندھا دھند عبادات نہیں چاہیے۔ وہ آپ سے ایک ڈفرینٹ چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ میں نے سارے جو روبوٹک کریشنز بنائی ہیں، جن بنائے ہیں، ملائکہ بنائے، یہ ملائکہ یہ سب کمپیوٹرائز مخلوق ہیں، ہم بھی ہیں۔ ہماری ڈی این اے کوڈ کیا ہے؟ اب اتفاق سے ایک اور میچ پڑا، بہت سارے ایتھیسٹ ریسرچ کر رہے تھے ڈی این اے پر۔ آگے سے پہلے آئنسٹائن بھی کہہ چکا تھا I believe in it is that there is a designer in the universe, but I don't believe in a personal God۔ یہ اس نے کہا، جو اس کی اسٹیٹمنٹ ہی عجیب ہوں گی سی بھائی، اگر میں اوپر کوئی ڈیزائنر ہے تو اس کا سب سے بڑا ڈیزائنر تو میں خود ہوں۔ انسان سے بڑا کیا ڈیزائنر؟ جو ارد گرد ہم نے جتنی مخلوقات دیکھی ہیں، اگر دی بیسٹ آف دا ڈیزائن اگر ہم سوچیں سمجھیں غور تو انسان ہی ہے، تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ آئی بلیو ان اے ڈیزائنر بٹ آئی ڈونٹ بلیو ان اے پرسنل گاڈ۔ بھلے ایک خدا، ایک نوئل نے بڑے اچھے کاسمولوجسٹ نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا وہ ہے جس نے ایک افسانہ لکھا ہے، ایک کتاب افسانوں کی لکھی ہے، اور پہلا افسانہ لکھ کے باقی آپ کے حوالے کر دیں کہ باقی کتاب تم مکمل کرو۔ خدا کا ہر وقت ہر جگہ سے کنسرن ہے۔ اس نے چھوٹی سی آیت لکھی ہے، معنی میں بہت بڑی، الا یعلم من خلق۔ تم جو زمین پہ بڑے شاندار عقل والے لوگ ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ میں اپنی تخلیقات بنا کے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کون سی چونٹی تخلیق کی ہے، کون سا درندہ تخلیق کیا ہے، کون سا انسان پیدا ہونا، مجھے نہیں پتا۔ یعنی تمہارا یہ خیال یہ ہے کہ in a way God is telling you that he is accountable, he is also accountable to his creation۔ ہر کریشن کا اس پہ حق ہے، ہر مخلوق کا اس پہ حق ہے۔ خدا اس حق کو تسلیم کرتا ہے کہ خدا بندوں کا مجھ پہ حق ہے، وہ مجھ سے دعا مانگے میں قبول کروں۔ رزق اس کا ہے، 1.3 خلقت ہے، تخلیق کی 1.3 13 لاکھ قسمیں حیات کی زمین پہ موجود ہیں۔ آپ تو ان میں سے ایک ہو، ایک مخلوق ان میں سے۔ کبھی ایک مخلوق بھی 13 لاکھ میں ووٹنگ کاسٹ کرتی ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ کہتے ہو کہ میں سوچتا ہوں، آپ کہتے ہو کہ میں رزق کماتا ہوں، آپ کہتے ہو کہ میں نقشے بناتا ہوں، آپ کہتے ہو میں ڈیزائنر ہوں، میں تخلیق کار ہوں۔ تم نہیں ہو، او اللہ الخالق الباری المصور، جو ہے سو ہے، آپ نہیں ہو۔ اس نے ایک آیت میں آپ کو بتایا ہے کہ میرے قبضے میں کیا اور تمہارے قبضے میں ما من دابۃ فی الارض، زمین پر الا علی اللہ رزقھا، زمین پر کوئی ایسا ذی حیات نہیں ہے جس کا رزق اللہ پہ نہیں ہے۔ حضرت حضرات غور تو کرو، 13 لاکھ میں سے ایک چلو جینس یہ دعویٰ کریے کہ میں رزق کما رہا ہوں، میں سوچتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، وہ باقی کدھر جائیں گے؟ باقی کدھر جائیں گے؟ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں جس کا رزق ہم پہ نہیں۔
اور خالی یہ نہیں، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہاں کہاں چلیں گے، کہاں کہاں رکیں گے، کہاں سوئیں گے، کہاں جاگیں گے، اور کس کس دیوار کے پیچھے ہوں گے، کس کس ڈرائنگ روم میں اتریں گے، سب کل فی کتاب مبین، سارا میں نے پہلے سے حساب کتاب لکھ کے چھوڑ دیا۔ خادم حضرات، اگر حساب نہ ہوتا، اتنا اوٹ پٹانگ خدا ہوتا کہ آپ کو، اگر خدا یہ کام نہ کرتا، اگر کوئی سارا یہ ڈیزائن نہ کرتا، سارا کچھ نہ کرتا، عجیب افراتفری میں دنیا ہوتی، عجیب عالم میں سا ہوتا، کوئی ادھر سے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے، کسی کو کوئی چیز پوری مل ہی نہیں سکتی۔ بڑا مشہور اٹلی کا دانشمند تھا، اس نے جبر کی بڑی اچھی تعریف کی، بڑی خوبصورت تعریف۔ تو اس نے کہا کہ جبر یہ ہے، جبر وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، وہ قہر نہیں ہے، جلال نہیں ہے اللہ کا۔ کہتا ہے کسی لمحے زمانہ کو کسی مقام میں فکس کرنا جبر، کسی لمحے زمانہ کو کیفیت زمین کے ساتھ جوڑنا اصل جبر ہے۔ یہ کتنی بے ترتیب ہوتی کائنات کہ میں ایک دوست کو ملنے جاتا ہوں تو میں وہاں ہی نہ پہنچتا، کبھی قیامت تک نہ پہنچتا۔ میرا حال وہی ہوتا جو جاپانیوں کو ہوتا ہے کہ ماؤنٹ کسی کو بلایا، کسی محبوبہ کو نہیں پہنچی تو خودکشی کرے گا، وہی حال ہوتا۔ اور اگر جبر و قدر مسلط نہ ہوتے آپ پر، اور پہلے سے ڈٹرمن نہ ہوتی ہر چیز، تو آپ بالکل شروع سے ہی فنا پذیر ہو جاتے، کوئی کسی جگہ سیٹل ہی نہ ہوتا۔ یہ تو آپ کو مذاق لگتا ہے کہ میں نے ٹائم لیا، میں وہاں پہنچا، اگلا بھی پہنچ گیا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا جب تک یہ جبر و قدر میں اس کا تعین واقع نہ ہو۔ اور خواتین و حضرات، جانے کی جگہ، رکنے کی جگہ، مرنے کی جگہ، جینے کی جگہ، ہر چیز اگر اس نے ارینج نہ کی ہوتی تو عجیب و غریب افراتفری سے پہلے، مگر اس کے ساتھ اس کا ایک آزادی دینے کا بھی وعدہ۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب باقی روبوز بنا چکا تو ایک اسپیشل کریشن کے چکر میں تھا اللہ میں، بڑے خاص۔ تو اس نے فرشتوں سے کہا اس کا ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں چاہتا ہوں کہ میں زمین پر ایک مخصوص قسم کا نائب بناؤں۔ تو انہوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا، یہ پروردگار ویفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ انہیں کہیں اشارہ مل گیا تھا کہ نیچے زمین پر، کیونکہ انسان کا وجود زمین پہ تخلیق ہو رہا ہے، انہیں اشارہ مل گیا کہ اس درندہ صفت مخلوق کی طرف خدا اشارہ کر۔ یہ ہومو ہابائل ایسا، ہومو ایریکٹس تھا، پتہ نہیں کہاں سے چل کے کہاں پہنچا ہوا تھا، 1 بلین سال تو انسان کو لگے ڈیولپ۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جن کو ہم دیکھ رہے ہیں اے مالک و کریم، یہ تو بالکل ہی عجیب بدتمیز واحیات سی مخلوق ہے، بےہودہ سی، اس کو بنائے گا خلیفہ؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا تم نہیں جانتے، مگر دلیل تو دینی تھی نا، میں کیا جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسے کرو، ایک لٹریسی کا ٹیسٹ ہے، دونوں میں سے جو پاس ہوگا۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اچھا یار، دونوں جماعت فرشتوں کو ڈانٹا نہیں ہے، کیوریوسٹی تھی، سوال تھا۔ اللہ میاں ایسا نہیں ہے کہ برباد کر دے تم کوئی سوال پوچھو تو، اس نے گستاخی نہیں سمجھی، معذوری سمجھی، ملائکہ کی حیرت دیکھی، اس میں شیطان بھی شامل ہے، اس وقت ملائکہ میں داخل تھے۔ تو کہا یار تمہیں تعجب ہے نا میں کیوں اس کو چن رہا ہوں، تو چلو میں نے اس میں ایک خاص چیز رکھی ہے، وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، تم ایک ٹیسٹ پاس کر لو، یہ لو، یہ تختی تم لے لو، یہ تختی ان کو بھی دے دیتے۔ ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔
ذرا فرشتوں کا جواب سنیں گا، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنے پرفیکٹ کمپیوٹر۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے مالک و کریم، ہمیں کوئی علم نہیں، صرف اتنا علم ہے جو تو ہمیں دے دیتا ہے۔ ٹپیکل ڈیفینیشن آف اے کمپیوٹر۔ وہ آپ کو پلاسٹک کا سان نہیں بتائے گا، وہ آپ کو وہ چیز نہیں بتائے گا جو آپ نے فیٹ نہیں کی ہوئی، وہ آپ کو سمپلی وہی بتائے گا بات جو آپ نے ریکارڈ اس میں کی، جس کا اس کو آپ نے دیا ہوا۔ تو فرشتوں نے اپنی معذوری بھی بتائی اور کنسٹرکشن کی خامی بھی بتائی کہ ہم میں تو پروجنی کا کوئی علم نہیں، ہم میں پوسٹیلٹی کا کوئی علم نہیں ہے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں فیڈ کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو، قال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ میں نے کہا اے آدم سنا، تو نے بھی تو تختی پڑھی ہے، تو نے کیا کیا؟ فلما انبأہم باسمائہم، تب سے ہم باتوں نہیں ہیں۔ اللہ نے چھوٹا سا سوال پوچھا تھا، شروع ہو گئے فر زمین کے نام رکھے، آسمان کے نام رکھے، کائنات کی تخلیقات کے نام رکھے، رشتوں کے نام رکھے، سمندروں کے نام رکھے، نام ہی نام چل رہے۔ قال انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم۔ خدا نے اپنے فخر تو اسی کو حاصل ہے، ناز اسی کو حاصل۔ قال اعلم ما اقول لکم، میں نہ کہتا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ میں یاد جاننے والا ہوں زمین و آسمان کا، میں ہی جانتا ہوں جو تم دلوں میں چھپاتے ہو، اور میں ہی جانتی ہوں جو تمہارے دلوں میں آرزوئیں پلتی ہیں۔ خاتون حضرات، یہ انسان ایک اسپیشل قسم کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نوازا گیا۔ وہ ابھی پچھلے دنوں سارے ایک تجربہ ہے کہ بہت سارے سائنسدانوں نے مل کے نا اپنے کمپیوٹرز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس دی تھی۔ تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کمپیوٹرز نے، جن کو آرٹیفیشل، انہوں نے ایک خفیہ لینگویج آپس میں کمیونیکیشن کے لیے دریافت کر، اور انسان ہمیشہ کا خوفزدہ ڈرا ہوا، انہوں نے سمجھا وہ جو پرانی آپ ساری فلمیں دیکھ رہے ہیں نا، اس کی میٹرکس والی، وہ پوری ہوتی نظر آئیں کہ چھپ کے وہ کمپیوٹرز نے ایک ایسی لینگویج دریافت کی جس سے وہ ہم کلام ہوتے تھے اور انسان کو پتہ نہیں لگا۔ Then what did you do to them? You killed them. آپ نے کیا کیا پھر؟ آپ نے تھوڑی سی انٹیلیجنس دے کے جب یہ دیکھا کہ یہ جرأت آزمائی کر رہے ہیں، لینگویج ڈیولپ کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کریں، تو آپ کو اتنا خوف پیدا ہوا کہ یو کلڈ دیم، آپ نے بجلی نکالی۔ اللہ میاں اتنی زیادہ انٹیلیجنس ہے کہ ہماری بجلیاں نہیں نکالتے، وہ ٹائم پہ نکالتا ہے، فوری بجلیاں نہیں نکالتا۔ اب دیکھو خداوند کریم نے ایک کام میں آپ کو آسانی دی، پورا پروسیس بتایا، میں نے انسان کیوں پیدا کیا تھا اور میں کیسے آگے بڑھا رہا تھا، اور پھر میں نے انسان کو کیا کام دیا تھا کرنے کو جو اس نے نہیں کیا۔ یہ آخری کام جو ہے انسان کی سب سے بڑی معرفت الہیہ میں سے اور سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کبھی وہ عالم تھا حضرت انسان، غور تو کرو، تمہیں خود تمہاری تحقیق بتائے گی کہ تم سنگولر سیل تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کوئی قابل شاعر تھے، اور تم تو ایسی واحیات مقام سے اٹھے ہو کہ ایک سنگولر امیبا تھا، امیبا آج بھی ہمارے میدوں میں موجود، وہ سنگل سیل، روز ہمیں ڈائریا ہوا پڑتا ہے سنگل سیل کی وجہ سے۔ تم تو وہ تھے، تم اس قسم کی سیلولر لائف میں تھے۔ پھر میں نے کیا کیا؟ پھر میں نے تمہارا نطفہ مخلوق کر دیا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، پھر میں نے تمہیں ڈبل سیلولر کر،
ابھی بات پوری نہیں ہوئی. لنبتلی ہے، چاہا کہ اس مخلوق کو آگے بڑھاؤں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں نے سماعت دی، بصارت دی، اور ابھی بھی کام ہو. لوگ کہیں گے ان سے عقل تو نہیں نہ پیدا ہوتی، ان سے کوئی رستہ تو نہیں شو کیا گیا، کوئی گائیڈنس تو نہیں ملی. تو اس نے فائنل آپ کو ایک کام دیا، اور وہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تمام روشنی دے دی، رستے دکھا دیے، پیغمبر بھیج دیے، گائیڈنس مکمل کر دی، صرف ایک کام کے لیے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کرو. حاضرین حضرات، انسان کی، مخلوقات کی سب سے پہلی اکاؤنٹیبلٹی، آنے کا مقصد یہ ہے، جانے کا مقصد یہ ہے. ہم مسلمانوں میں تو عادت ہے، بچہ پیدا ہوا تو اسے آشنائی دی کہ آنے کا مقصد یہ ہے، اذان دیتے ہو جب کان، پھر جب قبر میں اترے تو آگے پوچھنے والے، ان کا کھا لیا پی لیا، حشر ہو گیا تمہارا، پورا ٹائم لے لیا، ذہانت لے لی، اقتدار لے لیا، اب بتاؤ من ربوں کا، کون تھا تمہارا رب، کس کو مانتے ہوئے آؤ، کس کو جانتے ہوئے آؤ. زندگی کے تجربات میں تمہیں خدا کی آگاہی نصیب نہیں ہوئی. بڑے دلیر تھے تم اپنے نفسی اشکال میں، بڑے انکار کر رہے تھے، بڑے مسائل کو تم نے سمجھا، تم نے حل کیا، ایٹم بم بنا لیا، ہائیڈروجن بنا لیا. یہ تو بتاؤ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. کس کو مانا؟ تمہاری عقل نے تمہیں اپنی ٹاپ پرائرٹی اگنور کرا دی. اصل اکاؤنٹیبلٹی زمین و آسمان میں بنی آدم کی صرف اور صرف وہ ہے جو قرآن میں ہے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ نہیں مانتے ہو نہ صحیح، خدا کوئی اعتراض نہیں کرتا، اس پہ کیا اثر ہے. اور آپ جیسی ہزارہ اور مخلوقات پیدا کر کی بھی ہوں گے، ہم سے بہتر بھی ہوں گے، ہم سے بدتر بھی ہوں گے، ہم تو توازن کریں. اینڈ دین اگر آپ نے غلطی سے اسلام قبول کر بھی لیا ہو خواتین حضرات، تو آپ کو حکومت کیا اکاؤنٹیبلٹی سکھا سکتی؟ جب صدر آپ کے پاس نہیں بیٹھا ہوا، پرائم منسٹر آپ کے آغوش کے ساتھ نہیں لگا ہوا، آپ اکیلے دفتر میں بیٹھے ہوئے کام کرو، تو کون سی اکاؤنٹیبلٹی آپ کی بنتی ہے؟ صرف ایک دو چار لفظ ہی تو بدلنے ہوتے ہیں، ریزن اور جواز بدلنا ہوتا ہے، ٹیکنالوجی بدل کے کسی ہندسے کی ادھر سے ادھر کرنی ہوتی ہے. اور کیا، اگر آپ ذہین ہو تو پوری حکومت کو بھی دھوکہ دے سکتے. اگر پہلی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو دوسری ہوگی. جب تک یو آر ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو دی الٹیمیٹ ٹروتھ اینڈ ریالٹی ود ان یو، آپ باہر کبھی نہیں ایکسرسائز کر سکتے اکاؤنٹیبلٹی. سیکولر کیا ہوتا ہے سر؟ سیکولر ایک طرز عمل ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. بریڈ لاؤ نے ایک دفعہ کہا، جو بانی ہے سیکولرزم، اس نے کہا where there is sea there is no land, where there is land there is no sea. جہاں مذہب ہے وہاں حکومت نہیں ہے، اور جہاں حکومت ہے وہاں مذہب نہیں ہے. اس نے صاف کہا. مگر مذہب کے بغیر خواتین و حضرات اکاؤنٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی. مذہب جو ایک فالتو شیشہ ہے جو ایک کتاب میں لپٹی ہوئی جزدان کے اوپر رکھی ہے، جس کو صرف آپ تلاوت کرتے، اس کا کوئی حکم نہیں مانتے. ٹو بی ویری فرینک، آپ اس کی کوئی بات مانتے نہیں ہو. آپ نے کبھی اس کی خاطر سچ نہیں بولا، جھوٹ نہیں بولا، اس کی خاطر حساب نہیں کیا. امیجن آپ نے پاکستان میں کیا ہو. پاکستان کو تو المیہ بہت بڑا ہے. میں آپ کو پرانی بات کی طرح اشارہ کر رہا تھا. سر سید احمد خان نے لکھا کہ کوئی ریجن مسلم اتحاد کا باعث نہیں بن سکی. Insults received by the British aristocracy and government could not cause a unity in Muslims.
Even philosophy which created a lot of skepticism could not become the reason of your unity. پھر پتہ نہیں کہاں سے ایک مجنونانہ سا نعرہ نکلا، ایک دیوانگی کا مظاہرہ ہوا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ زمین و آسمان میں گھوم گیا ہر طرف. But this is the only nation on God's earth. This is the only nation جس کو آزادی نہیں مل سکی اپنی جد و جہد کی وجہ سے، اپنے مالی حالات کی وجہ سے. ہندو اور برٹش کے زمانے میں لیسٹ پاسبل گورنمنٹ آفیسز میں مبتلا، اس کو آزادی نہیں مل سکی. پھر اچانک اس نعرے کی وجہ سے آزادی ملی. پاکستان کا مطلب، پاکستان کا، میرا اور آپ کا نہیں، ایک مملکت کا نظریہ ہے، عروج اور تخلیق بنا لا الہ الا اللہ. اللہ کو بات پسند آ گئی، آؤٹ آف نو ویئر ایک مفکر اٹھا، وہ بھی پاکستان کی بات کر رہا تھا. چیزیں جڑتی گئی، ایک طرف سے خیال آیا، ایک طرف سے عمل آیا، ایک طرف سے اقبال آیا، ایک طرف سے قائد اعظم آیا، چیزیں جڑتی چلی گئی. اینڈ وی میڈ اٹ اینڈ ہی گیو اٹ. انہوں نے کہا جاؤ، بڑے دعوے ہیں تمہارے کہ تم ایک مملکت لا الہ الا اللہ کے نام پہ کریٹ کرو گے. سبحان اللہ. ابھی بھی بن رہی. اب یہ حال ہے کہ دیکھو اس مملکت میں ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ جتنی توہین رسالت ہم لوگ کرتے ہیں ایز اے ہول، ناٹ ایز این انڈیویجول. وہ تو بیچارے ویسے مارے جاتے ہیں، توہین کے الزام ہم کر رہے ہیں. میرے اپنے آقا و رسول کا ایک ٹائٹل گلی گلی بک رہا ہے. بھئی زمین و آسمان میں کوئی اور بھی صادق اور امین ہے؟ آپ تو امین ہو نا تھوڑی بہت رقموں کے، پاکستان کی معیشت کے امین ہو، مگر یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان میں کسی اور شخص کا بھی ٹائٹل صادق اور امین ہو سکتا ہے؟ یہ تو صادق و امین اس لیے کہلوائے گے، آقا و رسول کہلوائے گے، اس لیے کہلوائے گے کہ ان کی تصدیق پہ قرآن نے کتاب اللہ ڈکلیئر ہونا تھا. اگر رسول نہ کہے کہ یہ قرآن ہے تو زمین و آسمان میں کوئی شخص اور دلیل رکھتا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہر دوسرے بندے کو صادق و امین بنانا چاہیے. معاذ اللہ صاحب. میں ان سے پوچھتا ہوں یار میں روضہ رسول کی زیارت مجھے نصیب نہیں ہوئی، نہیں میں نہیں جا سکتا، مگر مجھے پتہ کہ ان کے مزار شریف پہ ایک لکھی ہے بات کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین صادق محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ ان کے لکھے. میں سوچتا ہوں جتنے لوگوں کا ہم کہتے ہیں صادق و امین، سب کے مزاروں پہ لکھے جائیں گے کہ یہ صادق و امین آئے اور مر گئے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. حاضر حضرات، ہمیں تو رسپیکٹ کے مینرز ہی نہیں آتے اپنے رسول کے رسپیکٹ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عقیدت ہے کہ نعتیں دو پڑھ کے، یہ عقیدت ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ میں ایک قول رسول کی اعانت کر لوں، میں ایک عمل رسول پہ، زیادہ تو چاہیے نہیں، ہم تو پرفیکٹ ہیں ہی نہیں، امپرفیکٹ سی مخلوق ہے. اور یار ایک ہی رسول رکھ لیں، ایک ہی بات پہ تصدیقی عمل کر لیں کہ یہ بات میں نے رسول اللہ سے سیکھی اور میں اس پہ عمل کر لوں. ایک بات. ہم پر دیانتداری کے اصول نہیں لاگو ہوتے کہ ہم سے بڑھ کر دیانتدار ہو ہی کو نہیں سکتے. ہم جواب دہ ہیں اپنے اللہ کو، ہم جواب دہ ہیں اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، صادق الوعد الامین کو. اس کے بغیر ہماری کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ اگر ہم مسلمان اور غیر مسلم بھی اگر کوئی ہم میں شامل ہے تو جب وہ ہمیں اس درجہ اکاؤنٹیبل دیکھے گا تو یقیناً اس پر بھی اس کا اثر ہونا لازم ہے. آخر وہ بھی تو کسی پیغمبر کا ہی ہوگا نا.
اور اس کو بھی تو پتا ہوگا کہ کیا کوئی ایک ایسی امت بھی موجود ہے، ایسی قوم بھی موجود ہے. مگر خدا نہ خواستہ اگر آج کا حال میں بیان کروں تو میں دیکھتا چلا آیا ہوں کہ کبھی ہزاروں میں رشوت ہوتی تھی. شکر اللہ کا آپ لوگ اسائڈ بنے ہوئے، آپ کو ان چیزوں سے واسطہ نہیں بنا. ایک وہ موٹر وے پولیس اور ایک آپ. تو آپ نے دیکھا ہماری صداقت اور امانت کا کیا حال ہے. کل پرسوں بھی اخبار میں دیکھ رہا تھا، بڑے ٹائٹل دیا جا رہا تھا کہ ایک پولیس والے نے پرس لوٹا دیا تھا کچھ لاکھوں. اوپر پتہ کیا لکھا ہوتا ہے اخبار میں؟ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں یہاں. ویری فنی. اور جہاں ایک پوری جماعت کو ایسا ہونا چاہیے، ایک پوری سروس کو ایسا ہونا چاہیے، اس میں ایک آدمی ایماندار لکھتا ہے اور ہم اخباروں میں لکھتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم آنےسٹ لوگوں کو ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں کہتے ہیں. فنی. یہ مسلمان کا حکومتیں جھوٹ، پبلک جھوٹ، زمین جھوٹ، آسمان جھوٹ. یہ اسموگ نہیں ہے سارے پاکستان، یہ جھوٹ ہے. جھوٹ. یہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہے اسموگ ہے. خدا نہ خواستہ. اور پتہ ہے اللہ میاں اتنا بھی مہربان، اس نے یہود کو پتہ کیا کہا؟ تم بڑے لاڈلے ہو میرے، بڑے چوزن بنتے ہو. جان ملٹن نے جو اس پر نظم لکھی نا، اسے بڑے مزے سے کہا کہ sing heavenly muse on the secret top of a river of Sinai, didst inspire that chosen seed. chosen seed. تو خدا نے پتہ قرآن میں کیا کہا کہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر وہی خباستیں کریں گے جو پچھلے کو لوگ کر رہا ہے، یہ وہی بےایمانیاں کریں گے جو پچھلے کر رہا ہے، تو میں ان کو بخش دوں گا. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کا کلام نہیں بدلتا. لا تبدیل لسنت اللہ. اللہ کا طریقہ کار نہیں بدلتا. نہ کلمات بدلتے ہیں نہ طریقہ کار. خادم حضرات، ہم کو بھی سزا ملی اصولاً. ایز اے فلاسفر آف تھاٹ میں کہتا ہوں یس، ہمیں سزا ملنی چاہیے. ہم نے اس سے ایک وعدہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس نے ملک لیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم تو لا الہ الا اللہ کی تو آبرو ہی کوئی نہیں ہمارے پاس. There is no sense of any accountability towards God. ہم میں تو ہر دور میں پہلے میں دیکھتا تھا رشوت ہزاروں میں ہوتی تھی، پھر لاکھوں میں آئی. اب تو بلین سے کم رشوت ہی نہیں ہے. حکمران کہہ رہے ہیں ہم بےایمان ہیں، فالوور کہہ رہے ہیں، افسر کہہ رہے ہیں، سارے ادارے مل کے ایک ہی. کیا یہ غیبت ہے اپنی قوم کی؟ یہ غیبت تو نہیں ہے، یہ فیکٹ بھی ہے. طریقے بدل گئے ہیں. پہلے تو چلو حکام کے رشوت تھے، اب آپ زمینوں کے، اور زمینوں کے قبضے چھڑانے لینے دینے میں جو ظلم اور دھاندلی شروع ہے، اور کتنے غریب لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے، کتنی آبادیاں ہو گئی. تو مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی کہ تم زمین پر پھر کے تم نے دیکھا نہیں کتنے کنویں خالی ہو گئے پانی سے. ہمارا پانی کم ہو رہا ہے، ہر جگہ کم. تم نے دیکھا نہیں ہے کہ بحر معطلہ کتنے کنویں پانی سے خالی ہو رہے، اور کتنی جو بستیاں ہیں اعلیٰ عروشہا اونڈی پڑی ہیں. اب بھی تمہیں عقل نہیں آ رہی کہ ہولے ہولے ہم ایک بڑے انجام کو، ایک بڑی ڈیسولیشن اور ڈسٹرکشن کو پڑھ رہے ہیں. ابھی بھی نہیں عقل آتی. کیوں؟ خدا بالکل قرآن میں صاف کہتا ہے تم پلٹ جاؤ گے، میں پلٹ جاؤں گا. تم عہد سے پھر جاؤ گے، میں نہیں اپنا عہد تمہارے سے جاری رکھتا. نو کوشچن. یہ جو دیکھیں ایک بڑا عجیب و غریب وعدہ اللہ نے دیا جب اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا نا کہ جب تمام آزمائشیں پوری، تو اللہ نے ابراہیم سے قال انی جاعلک للناس اماما. کیا ابراہیم، میں نے تمام انسانوں کا تجھے امام مقرر.
تو ابراہیم بال بچے دار تھے، فوراً محبت آ گئی بچوں میں۔ تو فرمایا اعلیٰ ابراہیم نے کہ یا اللہ میرے بچوں کا کیا بنے؟ قالا انی، فرمایا قالا لا ینال عہد الظالمین، جہاں جہاں کوئی مواہد ہے ابراہیم کی اولاد ہے، جہاں جہاں، یہ قرآن کہتا ہے جہاں جہاں کوئی مواہد ہے ابراہیم امت ابیکم ابراہیم، کہ تم سب ابیکم، تم سب اپنے باپ ابراہیم کی اولاد ہو۔ ہمارے باپ بہت ہیں مگر ہمارے دو باپ تو قرآن میں گنائے، اسپرچول فادرز، ایک ابراہیم ہے، ایک محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مواہد سارے، اور نہ صرف یہ کہ جس پیغمبر کی بیگمات کو ہم امہات المومنین سے پکارتے ہیں وہ ہمارا کیا لگتے ہیں؟ وہی تو ہمارے باپ لگتے ہیں نا۔ اگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیگمات کو اپنی مائیں سمجھتا ہوں تو خدا مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس پروفٹ کو اپنا باپ بھی سمجھوں، ظاہر ہے۔ اسی طرح ابراہیم ہمارے باپ ہیں، محمد رسول اللہ ہمارے باپ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے اسپرچول فادرز ہیں، مگر ہم ان سے کیا لیتے ہیں؟ ہم انہی کے انداز میں زندگی گزارتے ہیں، لائک فادرز لائک سنس، یا کسی میں کہوں کہ لائک، میں کسی عائشہ کو کہوں کہ لائک ام المومنین عائشہ لائک یو، ہمیں تو اس قسم کا کوئی احساس باقی نہیں ہے، اور اس پہ خدا بڑا سخت، ٹو بی ویری فرینک۔ جو ہمارے آنےسٹ طبقے ہیں ان کی وجہ سے یہ پاکستان ابھی چل رہا ہے، بٹ اف یو اوپن دا ڈور آپ کو آندیاں چلتی نظر آئیں گی، اف آپ اپنے گھروں کی کھڑکیاں بھی کھول کے دیکھو گے تو تاریکی کے سائے آپ پر منڈلاتے نظر آئیں گے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، آپ اپنے کاموں میں اسی طرح کلیئر رہیں، مگر خدا کے قانون بڑے سخت ہیں اور نہیں بدلنے والے، اور خدا کا قانون وہی ہے کہ تم پلٹ جاؤ گے ہم پلٹ آئیں گے، گنجائش موجود ہے کہ تم لوٹ آؤ گے ہم بھی لوٹ آئیں گے۔ لیٹس پرے ٹو گاڈ دیٹ وی کم بیک، اور ہمیں اصل اکاؤنٹیبلٹی کا علم ہو، اور یہ تو ساری چھوٹی چھوٹی اکاؤنٹیبلٹی، حکومتوں والے، دفتروں والے، یہ تو بہت چھوٹی اکاؤنٹیبلٹی، اس میں دخل یہ نہیں ہے، ہم تو دنیا میں سب سے زیادہ اکاؤنٹیبل، اور ہم نے اس کا مظاہرہ کیا، ہم نے حمص میں کیا، بلباک میں کیا، شام میں کیا، کہ فاتحین کی حیثیت سے جب ہم ان سے خراج لے کے ہٹے اور امیر المومنین کا حکم آیا کہ یہاں سے نکل کے تم یرموک میں جمع ہو جاؤ، تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے، جن کو امین الامت کے، آپ بھی امین الامت ہیں، آپ کے پاس بھی بڑی امانتیں ہیں قوم کی، تو حضرت ابو عبیدہ کو حکم نے بلائے لوگ، انہوں نے کہا دیکھو یہ جزیہ جو ہم تم سے لیتے تھے تمہاری حفاظت کے لیے لیتے تھے، اب ہم جا رہے ہیں، ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم تم سے یہ ٹیکس لیں، اور پھر سب کو بلا کے ان کا ٹیکس واپس کیا۔ پتہ ہے آپ کو لوگوں نے کیا کہا کہ اب ہم اپنے مذہب حکمرانوں کو کبھی واپس نہیں آئیں، آپ تسلی رکھو۔ اتنے انصاف والے، اتنے شاندار لوگ، اتنے زبردست فاتحین بھی کہیں گئے، چھوٹے سے کمرے سے تو نکلا ہوگا، بنی ارکم کے مہاجرین کے چھوٹے سے کمرے سے 12-14 مسلمانوں کا ایک قافلہ نکلا ہوگا، and you are one of the greatest religion now. Even تھوڑے عرصے کے بعد you might be the greatest religion on earth. سچائی تو اس میں ہے، حقیقت تو اس میں ہے، مگر اس کا بھرم تو رکھو، کچھ بھرم خدا کا رکھو، اس قابل تو بنا دو۔ اس پوری دنیا کی اکاؤنٹیبلٹی قبر پہ ہے، قبر پہ من رب ہوگا، پوچھے گا، ضرور پوچھے گا کون تھا تمہارا رب، کس کو مانتے، کس کی سنتے چلے آ رہے ہو۔ پھر دوسرا سوال ہے من نبیوں کا، تمہارا نبی کون تھا؟ خواتین و حضرات، ہم سب دعا کرتے ہیں اپنے لیے،
کہ خدا ہمیں اس سوال کا جواب دینے کا اہل رکھے اور ہمیں اپنے اکراس دا ورلڈ. آئی آلویز کال گریو ایز اے یہ گیلیکشل دنیا دوسری دنیا ٹائم اسپیس کی چینج ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس دنیا میں لٹرلی ایک قید، ایک مقبوضہ، ایک جبریہ ٹائم اسپیس میں ہے. میں تو اسے گیٹ وے ٹو گیلیکسی کہتا ہوں قبر کا. گھبراہٹ کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ہم ادھر سے نکلیں گے بڑے ٹائم اسپیس میں جائیں گے، مگر وہاں ایک کوڈ ہے جو ہمیں مینٹین کرے. ایک کہ من رب کا، آپ کہو لا الہ الا اللہ. پھر آپ کو پوچھا گیا من نبیوں کا، آپ نے کہا محمد الرسول اللہ. ان کا پاس آپ کو لے جائیں. چھوٹی سی بات، اسی لیے میرے پروفٹ نے تلقین کی ہے صرف ایک چھوٹی سی کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اس لیے تلقین کیا ہے کہ اگر آپ پڑھتے رہو گے تو قبر میں آٹومیٹک بھی منہ سے نکل ہی جائے گا اور نجات ہو جائے. اس صرف فزیکل اکاؤنٹیبلٹی کے علاوہ بھی ہماری زندگی میں بہت سے مراحل اور مسائل ایسے جس کے لیے ہمیں نجات چاہیے. آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو از خود مسائل کو حل کرنے پہ قادر ہو. میری دعا ہے، میری خواہش ہے کہ ماشاءاللہ لفظوں کے پھر میں آپ باکمال ہیں. اکاؤنٹنگ آپ کا پیشہ ہے اور اس میں کوئی زیادہ فریب بھی نہیں ہوتا. ہوا تو بلینز کا ہوگا، ادھر سے ادھر ہوگا، اللہ اس کو آپ کے ہاتھوں محفوظ رکھے. مگر اصل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کا ضرور خیال رکھیں، اس کی مدد شامل حال ہو جائے. وہ کہتا ہے اسے دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ حسبی اللہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تسبیح، مشکل ترین حسابات میں ایک تسبیح بتائی ہے کہ حسبی اللہ الحسیب، کہ اللہ بہت جلدی حساب کر لیتا ہے، ساری کائنات کا کر لے گا بہت جلدی. تو جب بھی اکاؤنٹ میں مشکل پیش آئے نا آپ کو کسی چیز میں، اور ابھی بتا رہے تھے کہ ٹریلینز کے بجٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو یہ حسبی اللہ الحسیب پڑھ لو گے تو سارے اکاؤنٹ سستے، آسان اور سہل ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.